اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یہ ساری جو گفتگو منافقین کے حوالے سے چل رہی ہے، یہ آیت اس میں ایک جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ گفتگو چلتے چلتے روک کے ایک اور بات کہہ کے پھر آگے چلا گیا۔ یہاں پہ کیا مسئلہ آیا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں جی، جو منافقین ہیں وہ یلوذک فی الصدقات، آپ پر صدقات کے حوالے سے آپ پر الزام کرتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں آپ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ تبصرہ کرتے کرتے منافقین پہ پہلے یہ بات بتائی کہ اصل میں صدقات کے حقدار کون ہیں۔ انما کل میں نے آپ کو بتایا تھا بے شک، اور اس میں حصر کا مفہوم ہے۔ انما الصدقات الصدقات۔ اب اس میں جو مفسرین کی اور ائمہ کرام کی رائے ہے کہ یہاں پہ صدقات سے مراد ویسے تو دونوں ہی ہیں، نفلی اور فرض صدقہ۔ فرض صدقہ کیا ہوتا ہے جی؟ ایسا صدقہ جس کو فرض کر دیا گیا ہے، وہ کون سا ہے جی؟ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری جو صدقات ہیں وہ نفلی ہیں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کبھی بھی کوئی صدقہ کرنا چاہیں نفلی طور پہ کر سکتے ہیں، جیسے آپ خیرات کرتے ہیں یا وغیرہ۔ اس زکوٰۃ میں آپ کے سال کی جو مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے، آپ کی فصل کی زکوٰۃ اگر آپ زمیندار ہیں تو جب بھی یوں ہی یوم حصاد ہی، جس دن آپ فصل کاٹتے ہیں اسی دن اس فصل کا کتنا حصہ؟ 10واں حصہ کب ہوگا جی؟ 10واں حصہ کون سی زمین کا ہے؟ بارانی زمین کا۔ اور 20واں حصہ نہری زمین کا، جہاں پہ پانی لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں زکوٰۃ۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں تو بکریاں، گائے وغیرہ، گھوڑے، اونٹ، ان میں بھی زکوٰۃ۔ اونٹوں میں زکوٰۃ ہے، بکریوں میں زکوٰۃ ہے، بھیڑوں میں زکوٰۃ ہے، گائے میں زکوٰۃ ہے۔ تو وہ اپنی اپنی جگہ پہ وہ فرض زکوٰۃ ہے۔ مثلا اگر 40 بکریاں ہو گئی ہیں تو آپ پہ زکوٰۃ لازم آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو ایک نفلی صدقہ ہے کہ آپ ویسے ہی اللہ کے راستے میں کسی غریب کو دے دیتے ہیں، چلو یہ لو، کوئی چیز پکڑا دیتے ہیں، جیسے کہ پرانے زمانے میں لوگوں کا طریقہ کار تھا، یا آج بھی چلے لوگ کرتے ہیں۔ تو نفلی صدقہ اور فرض۔ تو نفلی صدقے کا تو بیسیکلی کوئی، اس میں نفل جو ہوتا ہے، نفل کو کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں، نفل کو کہتے ہیں تطوع۔ نفل کو کیا کہتے ہیں؟ تطوع۔ نفل کو تطوع کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس دن ہم نے پڑھا ہے طوعاً او کرہن، چاہے تو دل کی آبادگی سے دو، چاہے دل برا کر کے دو، ناپسندیدگی سے دو۔ تو تطوع کس چیز کو کہتے ہیں؟ خوشی، دل کی آمادگی وغیرہ، یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں، جہاں کوئی پابندی آپ نفل پڑھنا چاہیں 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 20 پڑھیں، نہ پڑھیں، کوئی پابندی کوئی پابندی۔ آپ نفلی روزہ رکھنا چاہیں تو رکھیں، نہیں رکھتے تو نہ رکھیں۔ نفلی روزے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز میں نے آپ کو بتایا، گھر میں آتے پتہ کرتے ہیں آج کھانے کو کچھ ہے نہیں، کہتے میں روزے سے۔ تو نفل میں تو آپ کو کوئی پابندی ہی نہیں، تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں کہ آپ کس کو دینے لگیں، کس کو نہیں دینے لگیں، کدھر دینے لگیں، آپ کس کو پکڑا دیے صدقات وغیرہ۔ پابندیاں کہاں لگتی ہیں؟ زکوٰۃ، جہاں پہ معاملہ فرض، یعنی ایک بندہ ڈیوٹی پہ کہیں جا رہا ہے اور ایک ایسے ہی جا رہا ہے بغیر ڈیوٹی کے، اپنی مرضی سے۔ تو ڈیوٹی والا جو ہے وہ اپنی مرضی سے تو بس بدل کے علیحدہ ٹریک پہ نہیں جا سکتا، اسے تو ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے۔ لیکن جو ایسے ہی نکل پڑا ہے اٹھ کے، وہ جدھر مرضی چلا جائے۔ تو جو یہ مصرف بیان کیے گئے ہیں تو یہ
پھر کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ کس کے ہیں؟ فرض صدقے کے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم نکال نہیں سکتے نفل صدقے کو اس سے، لیکن یہ زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی. تو انما الصدقات، بے شک جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے، یہ صدقات ہیں، یہ کس کے لیے ہیں جی؟ للفقراء، لام زیر لی، لام تعلیل کے لیے. کس کے لیے جی؟ فقراء، الفقراء. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ مانگنے والے، غریب. فقیر کہتے ہیں حاجت مند کو، جو حاجت مند ہو. یعنی حاجت مند سے مراد کیا؟ جس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، وہ فقیر ہوتا ہے. مسکین بھی اسی طرح کا ہی ہوتا ہے، ملتے جلتے نام ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے ان میں. اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. یعنی بنیادی ضرورتیں کون کون سی ہیں جی؟ کھانا، پہننا اور ڈویلنگ، چھت یا رہنا. ٹھیک ہے، یہ اس کی ایک آدمی کی بنیادی ضرورتیں، کھانا، پہننا، رہنا. جس بندے کے یہ معاملات پورے نہیں ہوتے نا جی، وہ فقیر ہے. نہ پٹھواری ہے سر، اردو عربی. تو یہ فقیر کون ہے؟ جس کی یہ بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، یہ فقیر ہے. لیکن یہ کہہ بھی سکتا ہے کہ جی میری بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. اور پاکستانی حکمرانوں کی طرح نہیں کہ جن کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ضرورتیں کون سی ہیں؟ اللہ تللہ کے لیے مانگ رہے ہیں دنیا سے جا کے. للفقراء، فقراء، فقیر ان کی جمع ہے فقراء، فقیر ان کی جمع. ٹھیک ہے، فقیر کہتے ہیں فقراء، اس کی جمع ہے للفقراء. تو حاجت مندوں سب سے پہلے جو ان لوگوں کو زکوٰۃ لگے گی جن کے بنیادی ضرورتیں، پہلے آپ دیکھیں کہ میں زکوٰۃ دینے لگا ہوں جس کو اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں. اور دوسری چیز کیا ہے جی؟ للفقراء والمساکین، وا اور الف لام اور مساکین. ٹھیک ہے جی. مساکین، یہ زبر میں نے لگائی تو آپ کو کیا چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ غلط لگائی ہے. کیوں زیر لگائی ہے جی؟ یہ واو کس چیز پہ عطف ہے؟ لام تعلیل پر. اب یہ سارا اس کے ساتھ چلے گا، یہ کے لیے اس کے ساتھ چلے گا، حاجت مندوں کے لیے، اور کے لیے یہاں پہ آپ فرض کر لیں المساکین، مسکینوں کے لیے. مسکین کا لفظی مطلب بھی حاجت مند، لیکن مسکین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعریف کی ہے کہ جس کے پاس یہ بنیادی ضرورتیں تو نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ دو چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرما دیا ہے. نمبر 1 کہ یہ بظاہر غریب نہیں لگتا، دیکھنے والا نہیں پہچان سکتا کہ اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہیں یا نہیں ہیں. اور دوسری چیز کیا؟ یہ کسی سے مانگتا بھی نہیں، بظاہر بھی نہیں لگتا یہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہے، اس کی ضرورت پوری ہے کہ نہیں ہے، اور یہ مانگتا بھی نہیں. تو یہ خود تھوڑی ذرا کوشش کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ فلاں آدمی مسکین ہے یا نہیں ہے. تو بیسیکلی فقیر اور مسکین ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو مسکین ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ مسکین سے تھوڑا سا مزید گیا گزرا ہے. یہ مزید کیوں کیا گزرا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی اس خودداری کی وجہ سے کسی سے مانگا بھی نہیں، حالات مزید تنگ ہوتے چلے گئے. تو اس حوالے سے یاد رکھیں یہ صدقات وغیرہ ہمارے ہاں الٹی رسمیں چلی ہوئی ہیں. اب یہ مسجد ہے، مسجد میں پنکھے بھی ہیں، اس میں قالین بھی بچھ گیا ہے، اس کی فرش بھی لگا، سب کچھ ہوگا، لیکن جو ہی کسی بندے کو نیکی کا تڑہلا نکلے گا نا اندر سے کہ میں کو پیسے خرچ کروں، کہاں لگائے گا؟ مسجد پہ. نئے 6 قالین بچھا دو،
15 پنکھے نئے لگا دو، مسجد کمیٹی کہتی ہے بسم اللہ۔ ہم نے تو مسجد میں الحمدللہ مانگنے کا نظام ہی نہیں رکھا ہوا، لیکن آپ کو مسجدیں ملیں گی جن کی اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے۔ تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ بتایا، ہو سکتا ہے اسی محلے میں، جس محلے میں 10 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ مسجد کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، اسی محلے میں 6 بندے ایسے ہوں جن کے گھر کھانا پورا نہیں ہوتا۔ 7 لاکھ پڑا ہوا مسجد میں، آپ نے 50 ہزار مسجد کو دے دیا، یہ نیکی کے بجائے الٹے گناہ کی بات ہے۔ ایسی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کی چھت کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ کھجور کی بارش پڑتی تھی تو سارے کا سارا فرش بھیگ جاتا تھا۔ کیسے پتا چلا تھا کہ یہ رات جو گزر گئی ہے یہ لیلۃ القدر ہے؟ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے ہٹے تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ ماتھے پر وہ فرش پہ جو گیلا ہونے کی وجہ سے کیچڑ بن گیا تھا وہ ماتھے پہ لگا ہوا تھا۔ تو پہلے کہتے ہاں بھائی باقی اپنے گھر پینا کھانا چھوڑ دو، مسجد کی چھت پکی کرو، مسجد کا فرش پکا کر دو۔ کوئی فرش پکا نہیں تھا۔ تو غریب اور مسکین اور فقیر لوگ دیکھتے رہتے ہیں، جی ہمیں کوئی دے گا تو ہم آگے چلیں گے، یا کوئی کھانا پینا لوگوں کا، لوگ بل دینے کے قابل نہیں اور ہمارے پیسے لگ رہے ہیں، یا درباروں پہ اڑا رہے ہیں پیسے، یا پتہ نہیں کدھر کدھر دیتے رہتے ہیں، مقبرے اور روزے بن رہے ہیں، یا مولویوں کے پیٹ نہیں بھر رہے، ایک مدرسہ ختم ہوتا ہے دوسرا ختم ہوتا ہے، تیسرے سے چوتھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ بالکل بھول جائیں گے۔ اصل جو حقدار ہیں، قرآن نے جن کو حقدار قرار دیا ہے، پہلے ان کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے شروع ہو پیسے دینے سے، ایسے اللہ تعالیٰ کی قبولیت نہیں۔ اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہوا، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو مسکین کے نیچے زیر آئی تھی تو کس لیے آئی تھی جی؟ کیوں مجرور ہو گیا؟ لام تعلیل کی وجہ سے۔ والعاملین اور عاملین، الف لام خاص کے لیے، اور اینا جمع کی علامت ہے۔ واو نون جب جمع کی علامت آتی ہے تو وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ فائلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، حالت رفع میں۔ اور یہ حالت جر اور حالت نصب میں اینا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ حالت جر میں، کیوں حالت جر میں؟ للفقراء، یہ واو اس لام تعلیل پہ عطف ہے، اور کے لیے، اور کس کے لیے جی؟ عامل، عمل کی عمل یعملو، عمل کی عمل کا فاعل کیا ہے؟ عمل کا فاعل عامل، فاعل کے وزن پر، ٹھیک ہے جی، عامل عمل کرنے والا، اور جمع عمل کرنے والوں کے، للعاملین، والعاملین کس چیز کا عمل کرنے والے؟ علیہا، علا اور ہا، علا اوپر اور ہا کس کا جی؟ کس کی ضمیر ہے؟ ہا صدقات کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ ان صدقات کے، ان زکوٰۃ کے معاملے میں، کیونکہ جب بھی حکومت آئے گی زکوٰۃ، یہاں سے کیا پتہ چلا جی کہ زکوٰۃ جو ہے یہ بیسیکلی کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت بھی نہیں بلکہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے جی، چور حکومت کی نہیں، جو اسلامی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ اور کیوں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے کہا تھا جی ہم اپنی زکوٰۃ خود تقسیم کریں گے، ہمارا قبیلہ زکوٰۃ خود تقسیم کرے گا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تم اونٹ لاتے تھے زکوٰۃ کے لیے، اور اونٹ دیتے تھے، اور جو سر پہ باندھتے ہیں، اقال عربی جو سر پہ وہ رسی سی باندھتے ہیں، وہ اونٹ کا گھٹرا باندھنے کے لیے رسی تھی، تو وہ رسی جو اونٹ کا گھٹرا باندھنے کے لیے لاتے تھے وہ بھی اگر نہیں دو گے تو میں تمہارے خلاف جنگ کر دوں گا۔ تو زکوٰۃ تو بیسیکلی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ وصول کرے اور تقسیم کرے۔
آج خود کی زکاتیں جو یہ جمع کرا دیتے ہیں جی ہم جو ہیں وہ خود تقسیم کریں گے، خود کس نے تقسیم کرنی ہے اور کہاں سے کرنی ہے تقسیم؟ ایک لحاظ سے ہے کہ اگر کوئی واقعتاً آدمی اپنا جمع کر کے دے سکتا ہے تو اس کی علیحدہ بات ہے، ورنہ یہ گناہ اسی حکومت کے ساری ڈال دیں گے پیسہ زکوٰۃ کا اور کھا پی کے حکمران بھاگ رہے ہیں یہاں سے۔ تو یہاں پہ کیا جی کہ جو وہ زکوٰۃ کا نظام چلانے کے لیے جو محکمہ بنایا جائے گا، محکمہ زکوٰۃ، اس میں اس پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں، عمل کرنے والے مطلب جو کام کرنے والے ہیں، جو اس کے امپلائی ہیں، کیا کہتے ہیں امپلائی کو؟ نوکری جو کرتے والے، نوکری کرنے والے جو لوگ ہیں اس محکمے کے، ان کی تنخواہیں وغیرہ اور دیگر ساری چیزیں بھی زکوٰۃ کے پیسے سے ادا کی جائیں گی۔ وہ کون دے گا؟ وہ محکمہ دے گا جو لیتا ہے، وہ آپ نہیں دیں گے، آپ نے تو حکومت کو دینی۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ اور مؤلفتی الفا یؤلف تالیفاً، تالیف کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، تالیف قلب اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو تو آپ اردو میں آپ نے سمجھ کیسے لینا ہے؟ الفا کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں آیا کہیں پہ؟ سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ یہ جو مدینے کے لوگ تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، تو یہ تو ایک دوسرے کے جان کے پیاسے تھے، اور یہ آگ گئے اور موت کے گڑھے پہ پہنچے ہوئے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ ویسے اللہ کا مطلب کیا ہے جی؟ ایک تو اس کا الفت کا معنی بھی آپ لے سکتے ہیں، الفت، محبت، اور کیا معنی ہے اس کا جی؟ اس کا معنی جمع کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو جمع کر دینا، الفت پیدا کر دینا۔ الفا، اس نے محبت پیدا، اس نے الفت پیدا کی، ٹھیک ہے جی۔ الفا یؤلف، وہ الفت پیدا کرتا ہے۔ یہ ہو گیا معروف۔ معروف کیسے ہو گیا؟ وہ الفت پیدا کرتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ فائل کا پتہ ہے کہ وہ محبت پیدا کرتا ہے۔ اس سے ہم نے بنانا ہے پہلے فائل، تو فائل بنانے کا طریقہ کیا جی؟ یہ کی جگہ میم لگانا ہے، مؤلف، الفت پیدا کرنے والا۔ اب اس معروف سے ہم بناتے ہیں مجہول، یؤلف، یؤلف الفت پیدا کی گئی، نہ جی نہ، الفت پیدا کیا، کی سوری، وہ کرتا ہے، الفت پیدا ہوتی یا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ الفت پیدا، محبت پیدا کیا جاتا ہے، یا اس طریقے سے کوئی اس کی اردو بن جائے گی یؤلف۔ اس سے اب جو بنے گا نا جی، اس کا یہ مجہول سے کیا بنتا ہے؟ مفعول بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے فاعل بن گیا نا، معروف سے کیا بنا؟ فاعل، اور مجہول سے کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا۔ مؤلف، یہ الفت پیدا کرنے والا ہے، الفت پیدا کیا گیا، جس میں الفت پیدا کی گئی۔ یہ تو الفت پیدا کرنے والا ہے، یہ جس میں الفت پیدا کی گئی ہے، یہ کیا ہے؟ مؤلف، جس میں محبت پیدا کی گئی ہے۔ یعنی ایک ہے نا، میں نے محبت پیدا کی، میں نے اس کے دل میں محبت پیدا کی، میں ہو گیا فاعل،
اور جس کے دل میں محبت پیدا کی گئی وہ کیا ہو گیا؟ مفعول. مفعول. وہ ہو گیا مؤلف، جس کے دل میں محبت پیدا کی گئی. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ آ جائیں. المؤلفتی، ایک تو کیا ہو گیا؟ یہ مفعول ہو گیا، مجہول سے مفعول بن گیا. ٹھیک ہے جی. اور محبت پیدا کی جس کے دل میں، بلکہ دل آگے خود ہی آ گیا، محبت پیدا کیا گیا، محبت پیدا کیے گئے کے لیے. مؤلفتی یعنی ایسے بندوں کے لیے ہے جس کے دل میں محبت پیدا کی گئی ہے. قلوب، اب یہ قلوب کیا جی؟ دل جمع. نہیں، رفع، حالت رفع میں آ گیا نا. یہ فاعل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کیونکہ مجہول جو ہوتا ہے نا، مجہول، اس میں فاعل ہوتا ہی نہیں ہے نا. جی جی. سیب کھایا گیا، اب اس میں فاعل نہیں. تو کھایا گیا فعل ہے اور سیب کیا ہے؟ سیب ہے مفعول ہی ہے وہ، لیکن اس کو شکل کیسی دیتے ہیں؟ فاعل کی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نائب الفاعل کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. مؤلفتی قلوب ہم. ان کے دلوں میں، ان کے دلوں کو، یا میں محبت پیدا کیے گئے، عجیب اس کا اردو ترجمہ بنے گا. المؤلفۃ قلوبہم یعنی ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے. جی دل مو لینا، بڑا اچھا ویسے یہ ترجمہ ہے جی. دل مو یعنی مو لیے گئے دلوں کے لیے، یعنی ایسے دل جو مو لیے گئے ہوں. اس سے دو چار مراد ہیں چیزیں. ایک غریب آدمی جو اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے حالات تھوڑے سے کچے پکے ہی ہوتے ہیں، ابھی وہ فقیر مسکین نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی مال دے کر تو اس کو اسلام کی جانب راغب کر لینا. تو یہ اصل میں اس کا معاملہ یہ ہوا تھا جی کہ غریب جو نئے آدمی آتے تھے نا، اسلام قبول کرتے تھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اسی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جنگ جیتنے کے بعد اپنا مال دے دیا نئے اسلام میں آنے والوں، تاکہ ان کے دل، سردار تھے نا وہ، تو جب ان کو کوئی اونٹ بکریاں ملی نا تو وہ اسلام کی دشمنی دل سے نکل جاتی ہے، پھر آدمی تھوڑا سا راغب ہو جاتا ہے. تحفہ دینے کا معاملہ بھی یہی ہے. جب آدمی کو کسی کو تحفہ دیتا ہے تو تحفے کے ساتھ اس کی محبت وہ لے لیتا ہے. تو یہ کچھ زمانے تک چلتی رہی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا، حضرت صدیق اکبر نے دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود تھے. ایک واقعہ مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، تو حضرت ابو بکر نے کسی کو نا کوئی چیز لکھ کے دے دی، نہیں وہ سردار تھا جس نے اسلام قبول کیا تھا. حضرت عمر کے پاس ایک پھاڑ پھوڑ کے پھینک دی. انہوں نے کہا گزر گیا دور مؤلف قلوب کا. اب اسلام اتنی طاقت رکھتا ہے، اسلام کی اتنی پاور ہے کہ اب اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی چلے گا تو خود ہی اللہ کے لیے چلے. اب اسلام کو کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ محبتیں بانٹنے کی. تو اس حوالے سے پھر کیا ہوا کہ جو فقہا تھے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک کہتے ہیں جی کہ مؤلف قلوب آخر تک موجود ہے، ابھی کسی نے اس کو ختم نہیں کیا. دوسرے کہتے ہیں کہ صحابہ کے خلفائے راشدین نے اس کو ختم کر دیا تھا. لیکن اس میں جو معتدل رائے ہے وہ کیا ہے جی کہ مؤلف قلوب اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے چلے گا. اگر کہیں پہ اسلام طاقتور ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں تو آپ اس کو ختم سمجھیں. لیکن اگر کہیں پہ اسلام کمزور ہو کے بالکل اپنے طاقتور لوگوں کا منتظر ہو گیا ہے کہ کوئی بندے طاقتور ہیں وہ آ جائیں اسلام کے اندر تو ہمیں طاقت نصیب ہو، تو وہاں پہ یہ دوبارہ سے زندہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ فقہی مسائل ہیں. جی جی
ہاں پہلے باپ کو پاس سے پیسے لگا کے ساتھ لے جاتے تھے، بعد میں کہا جانا تو جا نہیں تھے، چھٹی مار. واہ اور فی میں اور رکاب. پھر رکابی، رکاب کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ رقبہ، رقبہ گردن کو کہتے ہیں. رکاب کس چیز کو کہتے ہیں؟ گردن بندی ہونا. گردن بندی کیسے جی؟ ہاں جی، بہت سے یعنی کہ اس کے اندر صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جو آدمی کسی جگہ پھنس گیا اس کو نکالنے کے لیے، کوئی ایسی مالی کیفیت میں وہ پھنس گیا جس سے نکلنا چاہتا ہے. اس کا چھوٹا سا ایک تھوڑے سے فرق کے ساتھ دوسرا لفظ کیا ہے؟ والغارمین. غارمین، غارمین کس کو کہتے ہیں جی؟ تاوان وغیرہ، جرمانہ. اس لیے مثال کا بڑی چیز ہے جو کیا دیا گانے ٹکا دے تو جیل ختم تو کیا دے نہیں سکتا. ہاں جی، تو غارمین اور یہ سارا اس پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ رکاب کس چیز کو کہیں گے؟ کوئی بندہ کسی جگہ پہ مالی طور پر پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، جیسے بہت بڑے کسی قرض کے اندر پھنسا ہو یا کسی چیز میں بھی پھنس جائے. اور پھر رکابی والغارمین، اور کسی پہ کوئی جرمانہ، کوئی تاوان چڑھا ہوا ہے تو وہ دینے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ دینے کے قابل نہیں ہے. وفی سبیل اللہ، اور سبیل اللہ. سبیل اللہ سے کیا مطلب ہے جی؟ ہاں جی، اللہ کے سبیل اللہ ہی، اللہ کے راستے میں، مرکب اضافی، اللہ کے راستے میں. اس میں اب کیا چیز آئے گی جی؟ جہاد آ جائے گا، یا غلبہ دین کی جو کوشش ہے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی اللہ کے راستے میں. یا کوئی بندہ کہے جی کہ میں نے راہ خدا میں فلاں چیز دے دی ہے اپنی طرف سے، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا نمبر کتنا جی؟ آخری سے ایک درجہ اوپر چلا گیا نا. تو اللہ کے راستے میں دے دیا، اور وابن السبیل، اور سبیلی. وابن السبیل، وابن بیٹا، اور سبیلی راستے کا بیٹا، یعنی کون؟ مسافر. اچھا، آج کل کے مسافر تو کون سے مسافر ہیں؟ یہاں سے بیٹھو تو صبح بیٹھو تو شام کو کراچی پہنچ جاؤ. تو اس زمانے میں مسافر کون تھے جی؟ اچھا خاصا امیر آدمی ہے، وہ سفر کر رہا ہے کہیں پہ، یہاں سے جیل پہنچا تو پیسے ختم ہو گئے. اب آج کل پیسے ختم ہو سکتے ہیں جی؟ جگہ جگہ بینک ہے، کارڈ آپ کی جیب میں، جہاں سے دل کرے گا ATM ڈالیں، پیسے نکال کے جیب میں، آپ غریب ہیں گے. لیکن اس زمانے میں مسافر تھے، لیکن آج بھی کسی مسافر پہ صورتحال آ سکتی ہے. مسافر کسی جگہ پھنس سکتا ہے. ہاں جی، مسافر کے ساتھ اس کو بھی، مسافر امیر بھی ہو لیکن اس حالت میں، سفر کی حالت میں اگر غریب ہو جائے یا فقیر بن جائے یا مسکین ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے. تو کتنے حصے ہو گئے جی؟ ایک نمبر ہو گیا فقراء، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عاملین علیہا، نمبر 4 مؤلفۃ قلوبہم، اور نمبر 5 الرقاب، اور نمبر 6 غارمین، فی سبیل اللہ 7، اور وابن السبیل 8. کتنے مصرف ہو گئے جی زکوٰۃ کے؟ 8 مصارف ہو گئے. اچھا، اب اس میں ایک بات یہ بتائیں، یہ جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے یہ ایسے ہی بتا دیا کہ اس میں کوئی حکمت ہے؟ تو یاد رکھیے گا، صدقہ چاہے فرضی ہو یا چاہے نفلی ہو، اس کے پہلے دونوں حقدار فقیر اور مسکین، حاجت مند اور ضرورت مند ہے. وہ آپ مدرسوں میں یا درگاہوں پہ لگانے سے
وہ آپ کو وہ چیزیں نہیں مل سکتی. آپ نے اللہ تعالیٰ کی ترتیب کا انکار کر دیا. اور ان آٹھ میں کہیں پہ کوئی مدرسہ شیسا ہے؟ کوئی دربار پیروں کے دربار ہے اس میں جہاں وہ دیگیں کہیں دینے کے لیے ہے کہ جاؤ چاولوں کی 2 دیگیں گوشت کی 3 دے دی اللہ خیر صلی اللہ؟ یہ سب وہ فراڈ ہے جو ہمارے ساتھ کیے گئے ہیں اس امت کے ساتھ، اور امت ان کو بھر رہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی ہیں، جتنے مصارف بھی ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں جی کہ ایک نظر میں صرف کہ یہ کس مقصد کی. ٹھیک ہے، مسکین اور فقیر، یہ جو عوام آپ کہہ لیں یا معاشرہ کہہ لیں، معاشرے کے اندر جو عوام ہے اس کے اندر جو محرومی ہے، ایک محرومی، اس کو بیلنس کرنے کے لیے کہ ایک بندہ وہ ہے جو حاجت مند ہے، فقیر ہے، کھانا پینا نہیں، کپڑے نہیں، سردیوں کے سویٹر بچوں کو لے کے نہیں دے سکتا. لیکن اب سردی آ گئی ہے، اب جن کے پاس، ہم جیسے لوگوں کے پاس پیسے ہیں، ان کا کام کیا ہے کہ غریب آدمیوں کو چیک کریں، کسی کے پاس سویٹر بچوں کو لے کے دینے کے، سردیوں کے بوٹ لے کے دینے کے، گرم کپڑے لے کے دینے کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں. ضروری ہے کہ وہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے آ جائیں تو وہ پیسے ان کو دیں. جیسے عید آتی ہے تو کسی غریب کو کپڑے لے دیں. آج کل بہت ضروری ہے، سردیاں ہیں، بچوں کے لیے انتہائی مصیبتیں، ان کو غریبوں کو. تو وہ جو بیلنس کرنا ہے، یہ جو یونیفارم رکھا جاتا ہے نا، بیسیکلی کالج میں ہو یا اسکول میں ہو یا کسی جگہ پہ، بیسک یونیفارم کیوں رکھا جاتا ہے جی؟ سارے برابر، ڈسپلن تو ایک جگہ نا، لیکن سب برابر ہوں. ایسا نہ ہو کہ ایک جو ہے وہ 10,000 کا جوڑا پہن کے آئے ہوا، دوسرے کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، تو وہ آپس میں محرومیاں بڑھتی. تو الفقراء مساکین، یہ معاشرے کو ہم نے بیلنس کرنا ہے. اور یہ آپ اگر ایک 10 لاکھ 50 لاکھ والی مسجد میں آپ نے ₹1,00,000 دے دیا تو معاشرہ تو بیلنس نہیں ہوگا. معاشرہ بیلنس ہوگا، آپ دیکھیں آگے پیچھے کون بندہ ہے کہ جو کسی مشکل میں پڑے ہو وہاں پہ دے دیں پیسے جتنے بھی لگ سکتے ہیں. لیکن اس کو ایک جو اصل اسلام چاہتا ہے کہ وہ اس بندے کو گداگر نہیں بنانا. گداگر کیسے بنتا ہے جی؟ مانگنے کی عادت پڑ گئی بندے کو. جو ہی اسے پتہ چلا کہ پیسے آگے پیچھے سے آ جاتے ہیں، اس نے محنت کرنی چھوڑ دی. لہذا جب گداگر نہیں بنانا تو پھر اس کی صورتحال کیا ہے جی؟ اس کی صورتحال ہے کہ آپ جب پیسے دیں گے نا، پیسے، روپیز، کرنسی دیں گے تو وہ گداگر بن جائے. پیسے دیں گے تو کیا بنے گا؟ بیگن، گداگر. تو پھر کیا دینا ہے جی اس کو؟ اس کی ضرورت پوری کر دینی ہے بس. یہ ذہن کے اندر جو ضرورتیں ہیں نا اس کی وہ پوری کر. یہ ایک خیال کے تحت ایک دفعہ ہم نے کافی عرصہ پہلے شروع کیا تھا، پھر ہم اس چیز پہ قائم نہیں رہ سکے کہ جو ہم فطرانہ دیتے تھے تو ہم نے پیسے اکٹھے کر کے ٹارگٹ کیا فلاں بندے کو دینے، اتنے تو کم از کم اس کے پاس ہو جائیں نا. ایسے ہی دوسری چیز ہم نے قربانی کے گوشت کی، میں نے کہا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ گوشت میں نے قربانی کی ہوئی ہے، مجھے اتنا سی ڈھیری بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سارے جنہوں نے کی ہوئی ہے ان کو چھوڑو، جنہوں نے نہیں کی ان کا حصہ اچھا خاصا بناؤ، 1-2 کلو گوشت ہو، وہ اس غریب کے گھر جائے، اس کا بھی تو کھانے کا بنے نا. تو گداگری نہیں کرانی، اس سے پیسے نہیں دینے، بلکہ ایسے دینا ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اچھا، دوسری جو چیز ہے اس کے بعد آتی ہے، یہ انتظامی امور کی ہے. عاملین علیہا مؤلفۃ قلوبہم، یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ معاشرے میں بیلنس کرنے کے لیے کہ نئے بندے آئے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ دینی اعتبار سے بیلنس ہو جائیں. اور پھر رقاب والغارمین، یہ رقاب اور غارمین جو ہیں یہ دونوں ایسے بندے ہیں کہ جو اپنی کسی وجہ سے کسی قرض کے نیچے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا کوئی بڑا جرمانہ وغیرہ ان کے اوپر پڑ گیا ہے تو اس کو ادا کرے. یعنی ایک آدمی پھنسا ہوا ہے بہت مشکل حالات کے اندر. یہ غارمین اور رقاب ایسے ہیں جو مالی طور پر کسی مصیبت میں قید ہیں. فقراء اور مسکین کسی کے پیسے تو نہیں دینے نا انہوں نے، ان کے پاس تو ضرورت نہیں ہے. لیکن رقاب اور غارمین میں انہوں نے کسی کو دینا کو حاجت مند ان کے سر پہ ہر روز آ جاتا ہے، پیسے مانگنے آ جاتے، نکالو پیسے، کدھر گئے پیسے؟ روز بے عزت لڑائیاں ہو رہی ہیں جی، پیسے نہیں دے رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ اس کے گھر پہ دروازے توڑ رہے ہیں، تو یہاں پہ پیسے خرچ کرو. یہ کوئی بندہ پھنسا ہوا، اس کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی.
فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اگر غلبہ دین کی جد و جہد ہو رہی ہے وہاں پہ بھی زکوٰۃ کا پیسہ لگ سکتا ہے، جہاد میں لگ سکتا ہے، اور مسافر وغیرہ۔ اب مسافر کون ہے کہ وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے جس میں آپ رہتے ہیں، کہیں باہر سے آیا ہوا ہے، لیکن ایک اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ باہر سے آئے ہوئے حاجت مند کی حاجت بھی پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 8 چیزیں اسلام نے ہمیں بتائی ہیں، اور بیسیکلی کیا ہے کہ آپ معاشرے کے انسانوں کے ساتھ ان کو آپ نے غربت سے اور مالی جو اس کا صورتحال بنی اس سے نکالنا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہاں سے پتہ چلا کہ یہ زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فریضۃً یہ فرض ہے، من اللہ ہی، اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں فرض ہیں۔ واللہ علیم حکیم، واللہ اور اللہ تعالی ہے، علیم اللہ ہی جاننے والا ہے، اللہ سب جاننے والا ہے، اور حکیم اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ کیوں جی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنی صفات کیوں بیان کی؟ اللہ کی حکمت کیا ہے جی کہ ایک بندے کو اللہ نے 1 کروڑ روپیہ دے دیا اور دوسرے گھر میں دودھ کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت ہی کیا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس 1 کروڑ والے نے جو دودھ کے پیسے دیے اس کو یا کچھ دے دیا ہے، تو اللہ جاننے والے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کسی غریب کو دائیں ہاتھ سے مال دو اور بائیں کو بھی پتہ۔ تو یہ فیس بک پہ تصویر لگی ہوئی کہ ایک غریب آدمی کو کنگھی پکڑاتے ہوئے، استری دیتے ہوئے، واشنگ مشین پہ بستہ دیتا، پیچھے فوٹو پڑی ہوتی۔ یقین کریں جی، ہماری ایک مذہبی سیاسی پارٹی ہے، انہوں نے ایک بستہ بنایا اسکول کے بچوں کو دینے کے لیے، اس کے اوپر لکھا یتیم۔ اندازہ لگایا، میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا میری بھائی بات سنو، اگر میں سوچوں نا کہ میں مر جاؤں آج اور میرے بچے نے جو بستہ لٹکایا اس کے پیچھے یتیم لکھا ہوا، تو اس کی عزت تو ختم ہوگی نا۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ یتیم کی عزت کرو، پیسے دیتے ہو تو دو، نہیں دیتے تو نہ دو، عزت کرو یتیم کی۔ یتیم والا بستہ پیچھے لٹکا کے پھر رہا ہے، آپ کی پارٹی کی بلے بلے ہو رہی ہے جی، ماشاءاللہ 200 بستہ 300 تقسیم کر دیا، یتیموں کی عزت کھڈے میں ڈال دیا آپ نے۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کسی بندے نے کسی کو کچھ دیا ہے تو اس کا علم کس کو ہونا چاہیے؟ اللہ کو، صرف اللہ کو۔ جو ہی شیطان اتنا برے طریقے سے بندے کو ایکسپلائٹ کرتا، نہیں یہ بڑی نیکی کا کام کیا، آپ کسی نہ کسی کو بتاتے ہیں تو شیطان آپ کی جان چھوڑتا ہے۔ مثلا کسی غریب کے بل فرض کیا رہتا تھا، نہیں دے پانا، آپ نے دے دیا بل، اب آپ نے کسی کو بتانا ہے، 100 میں سے کسی ایک کو تو بتائیں گے، 100 بندے کے شیطان اندر سے والیاں دے گا کہ دسو بتاؤ، آخر بندہ کسی اور کو کہے گا، اور کسی کو اور نیکی کا کام بھی کیا کرو بھائی۔ یہ دیکھو ابھی عبداللہ صاحب کا بل رہتا تھا تو میں نے دے دیا، صرف اللہ کی خاطر دیا۔ تو اب شیطان مجھے کہے گا ٹھیک ہے پریشر کم ہو گیا، تم نے اپنی گیس ٹرانسفر کر دی، کسی کو بتا دی۔ جیسے عورتیں نہیں ہوتی، وہ بچہ ان کے گھر میں آ گیا، ان کو ٹافی کوئی حلوہ شلوہ کھلا دیا، جب تک اس بچے کے ماں باپ کو بتا نہ لیں کہ کل تو سنا جاکت آیا سی کھیڑنا سی پہ میں حلوہ دیتا سی، سائی آف ریلیف، یعنی وہ شیطان نے جو گیس بھری ہوئی تھی نکل گئی۔ تو یہ جو شیطان گیس بھرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی فقیر کی مدد کرنے کے بعد اس کا کسی نہ کسی کو ڈنڈورا پیٹو، اس سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اور کسی حکمت کے تحت اللہ نے تمہیں پیسے دیے، ویسے نہیں دے دیے۔ تو یہ 8 مسئلے تھے جی، اس کے پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم
فاقتلوهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل وابن السبيل فريضة فريضة من الله من الله والله والله عليم حكيم. عليم حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم